ایک ایسی دنیا جہاں انسان کی جان سے زیادہ قیمت ایک گاڑی کی تھی، اور ایک آدمی اپنی گاڑی واپس لینے کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس گاڑی میں ایسا کیا تھا جس کے لیے وہ موت کو بھی للکار رہا تھا۔ کہانی آسٹریلیا کے ایک ویران اور بنجر صحرائی علاقے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ لوگ کھانے پینے اور روزمرہ کی معمولی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کا خون بہانے پر آمادہ رہتے تھے۔ اسی تباہ حال دنیا میں ہمیں ایرک نامی ایک شخص نظر آتا ہے جو اپنی گاڑی میں خاموش بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی سے اترتا ہے اور ایک سنسان گھر کے اندر جا کر شراب پینے لگتا ہے۔ دوسری طرف ایک گاڑی میں 3 مجرم سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نام آرچی، کیلب اور ہینری ہیں۔ ہینری شدید زخمی حالت میں پچھلی سیٹ پر پڑا ہوتا ہے جبکہ گاڑی کے اندر سخت بحث جاری ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہینری کا بھائی رے پیچھے اکیلا رہ گیا تھا اور وہ بھی بری طرح زخمی تھا۔ بحث اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ڈرائیور گاڑی پر قابو کھو دیتا ہے اور گاڑی خوفناک حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ حادثے کے بعد آرچی سب سے پہلے باہر نکلتا ہے اور اس کی نظر قریب کھڑی ایرک کی گاڑی پر پڑتی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس گاڑی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کیلب بھی زخمی ہینری کو نکال کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور تینوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت ایرک گھر سے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ اجنبی لوگ اس کی گاڑی چرا کر لے جا رہے ہیں، مگر وہ گھبراتا نہیں۔ وہ فوراً ان کی تباہ شدہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ان کا پیچھا شروع کر دیتا ہے۔ جب آرچی کو احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی ان کے پیچھے آ رہا ہے تو وہ اس پر بندوق تان دیتا ہے، لیکن ایرک ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو دھمکیوں سے ڈر جائیں۔ اسے ہر قیمت پر اپنی گاڑی واپس چاہیے تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی گاڑی ان کے سامنے لا کر روک دیتا ہے اور راستہ بند کر دیتا ہے۔ دونوں طرف سے لوگ باہر نکلتے ہیں اور زبردست جھڑپ شروع ہو جاتی ہے۔ ایرک بار بار اپنی گاڑی واپس مانگتا ہے لیکن آرچی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ غصے میں آ کر ایرک اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تبھی ہینری پیچھے سے آ کر ایرک کے سر پر زوردار وار کرتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ تینوں مجرم اس کی گاڑی لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک ویران مقام پر ایک زخمی فوجی اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رے نامی نوجوان پڑا ہوتا ہے جو دراصل ہینری کا چھوٹا بھائی ہے۔ رے خود بھی بری طرح زخمی ہوتا ہے مگر ہمت کر کے ایک فوجی جیپ میں بیٹھتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر کچھ دیر بعد ایرک کو ہوش آ جاتا ہے۔ وہ خود کو تنہا اور بے یار و مددگار پاتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا۔ وہ حادثے والی گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتا ہے اور اسی راستے پر نکل پڑتا ہے جہاں اس کے دشمن گئے تھے۔ راستے میں وہ ایک گیس اسٹیشن پر رک کر لوگوں سے اپنی گاڑی کے بارے میں پوچھتا ہے مگر کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ وہاں اسے ایک مشکوک آدمی نظر آتا ہے۔ ایرک اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں کئی نشئی لوگ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک لڑکا جاگ رہا ہوتا ہے جو اسے ایک بوڑھی عورت کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ایرک اس عورت سے اپنی گاڑی کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے لیکن وہ عجیب و غریب سوالات کرنے لگتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے، تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اور آخر تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ یہ سوال ایرک کو اندر تک ہلا دیتے ہیں۔ وہ غصے اور الجھن کے عالم میں وہاں سے نکل آتا ہے۔ آگے جا کر وہ ایک ایسے آدمی سے اسلحہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے بہت زیادہ قیمت مانگتا ہے۔ ایرک جانتا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اس لیے وہ بندوق چیک کرنے کا بہانہ کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے اسے گولی مار کر بندوق لے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اسی بوڑھی عورت کے پاس آتا ہے لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے۔ پھر بھی وہ عورت اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہی پوچھتی ہے، آخر اس گاڑی میں ایسا کیا ہے؟ ایرک اس سوال کا جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے وہاں سے نکل آتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی گاڑی کے قریب پہنچتا ہے وہاں رے موجود ہوتا ہے۔ رے اس گاڑی کو پہچان لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا بھائی اسے لینے آیا ہے۔ وہ بے چینی سے پوچھتا ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ مگر ایرک اس پر بندوق تان دیتا ہے اور اپنی گاڑی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ رے کچھ بتا پاتا وہ اپنے زخموں کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ ایرک چاہتا تو اسے وہیں چھوڑ سکتا تھا لیکن شاید اس کے دل میں انسانیت ابھی پوری طرح مری نہیں تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر کی تلاش میں نکلتا ہے۔ رے کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ایک خاتون ڈاکٹر سوزی کے پاس لے جاتا ہے جو اس کا علاج شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران ایرک کو ایک کمرے میں کئی کتے بند نظر آتے ہیں۔ سوزی اسے بتاتی ہے کہ اس قحط زدہ دنیا میں لوگ بھوک سے مجبور ہو کر کتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ ان بے زبان جانوروں کو یہاں محفوظ رکھتی ہے۔ اگلی صبح رے کو ہوش آ جاتا ہے۔ اب ایرک کے پاس ایک ہی راستہ تھا، رے کو ساتھ لے کر اس کے بھائی ہینری تک پہنچنا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر صرف اس کی گاڑی واپس لینے کا نہیں بلکہ اس راز سے پردہ اٹھانے کا سفر تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔
रे मोटल के कमरे में वापस आता है और एरिक की खाली बंदूक में अपनी जेब से गोलियां भर देता है। इसी दौरान बाहर से अचानक अजीब आवाजें आने लगती है। कोई मुसलसल दरवाजा पेट रहा होता है, जिससे रे बुरी तरह घबरा जाता है। खौफ के आलम में वो दरवाजे की तरफ अंधाधुंध गोली चला देता है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है इसके होश उड़ जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। इसकी गोली एक मासूम बच्ची को लग गई थी, जो दरअसल उसके लिए कंबल लेकर आई थी। रे ये मंजर देखकर टूट जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि इसके हाथों एक बेगुनाह जान चली गई है। इसी दौरान बाहर से फौजी वहां पहुंच जाते हैं और मोटल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर एरिक फौरन वहां पहुंचता है, रे को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और दोनों तेजी से वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में रे बताता है कि इसने लोगों से पूछ लिया है और हेनरी का ठिकाना यहाँ से तकरीबन 8 से 9 घंटे की दूरी पर है। रात होने पर दोनों अपनी गाड़ी में ही सो जाते हैं। अगली सुबह रे सबसे पहले जागता है और खामोशी से वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब एरिक की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है। इसके इर्द गिर्द फौजी खड़े होते हैं और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फौजी इसे अपने हेड क्वार्टर ले जाते हैं ताकि इसे सिडनी भेजा जा सके। वहाँ एक अफसर एरिक से कहता है कि इसने उनके एक फौजी को कत्ल किया था, इसलिए अब इसे सजा के लिए सिडनी भेजा जाएगा। अफसर अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाता कि अचानक रे वहाँ पहुँच जाता है। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के अफसर को गोली मार देता है। एरिक के हाथ खोलता है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। रास्ते में रे इसे बताता है कि इसने कितनी मुश्किलात का सामना करके इसकी जान बचाई है, लेकिन एरिक हसन मामूल खामोश रहता है और उसकी बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। वहाँ मौजूद आदमी सिर्फ अमरीकी डॉलर कबूल करता है। एरिक के पास पैसे नहीं होते, लेकिन रे के पास काफी डॉलर मौजूद होते हैं। वो पेट्रोल खरीदता है और साथ ही एरिक के लिए काफी सारी गोलियां भी ले लेता है। कई घंटों के सफर के बाद रात के वक्त वो इस गांव के करीब पहुंच जाते हैं जहां हेनरी छुपा हुआ था। गांव के इर्द गिर्द एक बड़ी दीवार बनी होती है, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि सुबह होने का इंतजार किया जाए। अगली सुबह वो गांव के अंदर दाखिल होते हैं। वहां एक घर के बाहर एरिक को अपनी चोरी शुदा गाड़ी नजर आ जाती है। वो खामोशी से खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि घर में 4 लोग मौजूद हैं। एरिक रे से कहता है कि वो अपने भाई हेनरी के पास जाए, जबकि बाकी लोगों को वो खुद संभाल लेगा। एरिक अंदर दाखिल होते ही कैलब और आर्ची पर बंदूक तान देता है और उन्हें सोफे पर बिठा देता है। उधर रे पिछले कमरे में जाता है और अपने भाई हेनरी पर बंदूक तान लेता है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रोते हुए पूछता है, तुमने मुझे वहाँ जख्मी हालत में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था? हैरी अपने भाई को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो भी अपनी बंदूक निकाल लेता है। रे गुस्से में गोली चलाता है, मगर जानबूझकर अपना निशाना खाली रखता है, लेकिन हैरी ऐसा नहीं करता। गोली चलते ही वो सीधा रे के गिले में जा लगती है। रे वहीं जमीन पर गिर जाता है। गोली की आवाज सुनकर एरिक फौरन कैलब और आर्ची को भी गोली मार देता है और दौड़ता हुआ रे के पास पहुंचता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रे मर चुका था। ये देखकर एरिक के अंदर गुस्से का तूफान आ जाता है। वो हैरी पर बंदूक तान कर चीखता है, तुमने अपने ही भाई को क्यों मार दिया? हैरी खुद भी बुरी तरह टूट चुका होता है। वो रोते हुए कहता है, तुमने मेरे भाई के दिमाग के साथ किया। वो आहिस्ता आहिस्ता एरिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन एरिक इसे कोई मौका नहीं देता। वो ट्रिगर दबाता है और हैरी भी वहीं खत्म हो जाता है। रे की मौत ने एरिक को अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो खामोशी से सबकी लाशें बाहर ले जाता है और उन्हें आग लगा देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सहरा की तरफ रवाना हो जाता है। सहरा के दरमियान पहुंचकर वो गाड़ी रोकता है, बाहर निकलता है और आहिस्ता से डिग्गी खोलता है। तब पता चलता है कि वो अपनी गाड़ी के लिए पागल नहीं था। डिग्गी के अंदर उसके प्यारे कुत्ते की लाश पड़ी होती है। एरिक सिर्फ इसलिए अपनी गाड़ी वापस हासिल करना चाहता था ताकि वो अपने वफादार साथी को इज्जत के साथ दफना सके। वो सहरा की रेत में एक गड़ा खोदता है और अपने कुत्ते को वहां दफना देता है। इसी मंजर के साथ ये उदास और दिल को छू लेने वाली कहानी खत्म हो जाती है।